تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہمیں وضو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. اور وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ 4 فرائض ہیں. کتنے؟ نمبر 1 منہ کا دھونا. نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے کان کے لو تک منہ کا دھونا یعنی چہرے کا دھونا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو ہم دھوئیں گے. اور اس کے بعد ہم چوتھائی سر کا مسح کریں گے اس طریقے سے. کس طریقے سے؟ دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے مسح کریں گے. اور مسح کرنے کے بعد تک دونوں پیروں کو دھوئیں گے. یہ وضو کا طریقہ ہے. اور ہر اعضاء کو کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ دھوئیں گے. کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ دھوئیں گے. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کی نیت کریں گے. نماز کے لیے پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے. تکبیر تحریمہ جس سے ہم نیت باندھتے ہیں اس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر یعنی ہم یہاں نیت باندھ لیں گے. پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں پہلی تکبیر کو؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وقت ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے. نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے. ادھر دیکھو. نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے. یہ انگلی ہم اس طریقے سے باندھیں گے. یہ 3 انگلیاں ہماری یہاں رہیں گی اوپر. کہاں رہیں گی؟ یہاں ہماری 3 انگلیاں یہاں رہیں گی گٹے کے اوپر. اور ہم یہاں اس طریقے سے نیت باندھیں گے. یہ جو ہماری جو ہے ناف جس کو ہم ٹونڈی بولتے ہیں, یہ ہمارے جو ہاتھ ہیں یہ ٹونڈی کے نیچے, ناف کے نیچے ہم اس کو باندھیں گے. ناف کے نیچے ہم اس کو باندھیں گے. یہ ہے نیت باندھنے کا. تو پر باندھتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں, بلکہ اصل جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم اب باندھنے کا طریقہ. اب باندھ کر دکھاؤ. سارے باندھ کر دکھاؤ. یہ طریقہ ٹونڈی کے نیچے ہونے چاہیے سب کے ہاتھ. ٹھیک ہے. یہ 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو پیر ہے نا ہمارے یہ پیر ہمارے 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. کتنا انگل کا؟ اور بالکل سیدھا ہونے چاہیے. ہم اس طریقے سے کھڑے ہیں کعبے کی طرف تو ہمارے پیر, ہمارے ایک اعضاء جو ہے کعبے کی طرف ہونے چاہیے. ہمارا رخ سیدھا بالکل کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اچھا, پیروں کو سیدھا کرو. بالکل پیر سیدھا ہونے چاہیے. ایک پام کو فاصلہ رکھ کے بس. پیر بالکل سیدھا ہونے چاہیے. بہت سے ایسے کھڑے ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس طریقے سے دیکھو. یہ طریقہ ہے, سیدھا ہونے چاہیے. بالکل سیدھا کرو. یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے اعضاء جو ہے بالکل جو ہے بیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے, کعبہ کی طرف ہونے چاہیے. یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے کھڑا ہوا جاتا ہے نماز کے اندر. نماز کے اندر دیکھنا بھی نہیں ہے, نماز کے اندر توجہ سے ہمیں نماز ہی پڑھنی ہے. یہی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. اچھا, ہم اس کے بعد ہم نیت باندھیں گے. نیت ہم نے باندھ لی. نیت باندھنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ. کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف. سورہ فاتحہ الحمد شریف. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہم پڑھیں گے. تو یہاں تک جو ہے نیت کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے رکوع کے بارے میں کہ رکوع کس طریقے سے ہونا، کیا پڑھنا ہے. یہ تمام طریقے ہم آپ کو جو ہے اگلے اس میں سکھائیں گے.